جنوبی پنجاب کے شہری کورونا پر بھاری پڑنے لگے۔ رحیم یا خان میں مزید 34 افراد صحت مند ہو گئے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 82 ہو گئی۔ لودھرا میں 72 افراد نے کورونا کو مات دے دی۔ ادھر ڈسٹرکٹ جیل مظفر گڑھ کے 26 قیدیوں نے بھی کورونا کو پچھاڑ دیا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نئی حکمت عملی۔ کل سے روزانہ کی بنیاد پر 6000 ٹیسٹ ہوں گے۔ پنجاب کے 6 اضلاع میں اسمارٹ سیمپلنگ کی نوید دے دی۔ قرنطینہ میں شکایتوں پر انکوائری کا بھی حکم صادر کیا۔ شہری احتیاط کریں، زیادہ وقت گھروں میں گزاریں۔ 15 سے 20 دن بہت اہم ہیں۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر مختار حسین کے شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے مشورے۔ کہا بہاولپور کورونا کے زیادہ تر مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے چھاتی کے بل لیٹنا یا سونا سانس لینے میں آسان۔ کورونا کے علاج پر سینٹ جوزف اسپتال کے ماہر پلمونالوجسٹ جیک سٹارٹ کی تحقیق سامنے آ گئی۔ کورونا وائرس ریسپائریٹری بیماری ہے۔ وزیر اعظم انصاف امداد پروگرام کے تحت موثق افراد کو امدادی رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ کفالت سینٹر پر عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین انتظامات۔ شہریوں کو سینٹر میں داخل ہونے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال لازم قرار۔ رحیم یا خان کے شیخ زید میڈیکل کالج میں 5 سالہ تعلیمی سرگرمیاں ختم کرنے والے ڈاکٹرز کی ہاؤس جاب شروع۔ ڈاکٹرز کو عملی زندگی کے آغاز پر ڈپارٹمنٹ کی الاٹمنٹ کی گئی۔ ڈی جی خان ڈویژن کے اہم اسپتالوں کو کمشنر آفس میں مانیٹر کیا جائے گا۔ کمشنر آفس میں 9 LEDs پر مشتمل کنٹرول روم قائم۔ ڈویژن بھر کے بڑے اسپتالوں کو PITB کی معاونت سے مانیٹر کیا جائے گا۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے کنٹرول روم کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ماہ سیام کی بابرکت ساعتوں میں روہی کی پرنور نشریات۔ گائناکولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر راؤ شاہد بنے روہی کے مہمان۔ نعت خواں محسن قادری نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ نت نئے پکوان بنانے کے طریقے خواتین کی دلچسپی کا باعث۔ اسکالر علامہ مجاہد عباس گردیزی اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنوبی پنجاب بھر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائیاں۔ ملتان میں 44,000 گاڑیوں کے چالان۔ ایک ماہ میں 13,000 سے زائد گاڑیوں کو بند کیا۔ CTO ملتان کی شہریوں کو حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی اپیل۔ بہاولپور میں لاک ڈاؤن کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند۔ کار والوں نے اپنی سروس شروع کر دی۔ مختلف علاقوں میں جانے کے لیے من مانے ریٹ مقرر۔ شہری شکوہ خنا۔ ادھر خانیوال میں بے روزگار ہونے والے ڈرائیورز کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ انتظامیہ سے راشن کی فراہمی کا مطالبہ۔ ایک ماہ سے کاروبار مکمل بند، کیا کریں کہاں سے کھائیں؟ ملتان میں لاک ڈاؤن کے باعث کپڑے کے تاجر پریشان۔ ادھر مرکزی انجمن تاجران رحیم یا خان کا دکانوں اور مارکیٹ کو مرحلہ وار کھولنے کا مطالبہ۔ ادھر بہاڑی کے تاجروں کا بھی حکومت سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کے دوران مزدور طبقے کی مشکلات کا احساس ہے۔ سٹی صدر ملتان تحریک انصاف چودھری خالد وڑائچ کا کہنا ہے کہ حکومت مستحق افراد تک امداد پہنچا رہی ہے۔ کسی بھی غریب کو لاک ڈاؤن میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی جی خان میں 2 اونٹ ریڈیو پر مشتمل موبائل فیئر پرائز شاپ قائم۔ وزیر مملکت زرتاج گل اور مشیر صحت حنیف خان پتافی نے موبائل فیئر پرائز شاپ کا معائنہ کیا۔ سبزی منڈی میں نرخوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ منشن آباد میں ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی مہنگائی کا جن بے قابو۔ منافع خوروں نے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ رمضان بازار بھی نہیں لگائے گئے۔ ملتان انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف سرگرم۔ خود ساختہ مہنگائی پر گراں فروشوں کو 4,65,800 روپے جرمانہ۔ 5 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ 22 گراں فروش دھر لیے گئے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں۔ صادق آباد کوٹ افضل کے قریب گودام سے 80 لاکھ مالیت کی گندم برآمد۔ ادھر ضلع انتظامیہ کروڑ نے 2000 گندم کے تھیلے ضبط کر کے دکان سیل کر دی۔ ادھر لیاقت پور میں 3 کمیشن دکانوں سے 4000 تھیلے چینی برآمد۔ موسم گرما واسا کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ حکومت پنجاب نے واسا کے تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز روک لیے۔ نکاسی آب اور فراہمی آب کی 16 اسکیمیں متاثر ہوں گی۔ رواں برس مکمل ہونے والی 2 اسکیمیں بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل۔ ملتان ریجن میں نادرا دفاتر کو 4 مئی سے کھولا جائے گا۔ نادرا نے دفاتر کے حوالے سے ورک پالیسی جاری کر دی۔
وقف پالیسی کے مطابق پہلے مرحلے میں احساس پروگرام کے تحت انگوٹھوں کے تصدیق کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ شناختی کارڈ کی وصولی والے حضرات 10 مئی سے نادرہ دفاتر سے رجوع کریں۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ملتان میں مختلف علاقوں میں لگنے والے گندم کے سٹالز ختم کرا دیے۔ سڑک کنارے پر رکھی گئی گندم کی بوریاں خریداری مراکز منتقل۔ سٹالز پر گندم 1450 روپے فی من فروخت ہو رہی تھی۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ ذرائع کے مطابق سٹال سے لی گئی گندم کی سرکاری قیمت ادا کی جائے گی۔ رحیم یا خان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان الدین شاہ نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ضلع بھر میں 72,000 ایکڑ پر آم کے باغات ہیں۔ پھلوں کے بادشاہ آم کے موٹاپے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آم پر خطرناک مینگو ہائپر کا حملہ شروع ہے جو آم کے پتوں کا رس چوس لیتا ہے اور آم کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ وہاڑی شہر میں اب ہوں گے ترقیاتی کام۔ انتظامیہ نے کلین اینڈ گرین مہم کے ساتھ ساتھ شہر بھر کی سڑکوں کی مرمت کا آغاز کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ شہر کی دیگر ٹوٹی سڑکوں کی طرف بھی توجہ دے۔ حاصل پور میں ابلتے گٹر اور گندگی کے انبار، صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا۔ غریب محلہ، سٹی چوک، دربار چوک، چنگی نمبر 4، اولڈ حاصل پور اور دیگر مقامات پر ابتر صورتحال۔ شہریوں کا کمشنر اور ڈی سی بہاولپور سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے احسن اقدام۔ 4 کروڑ سے زائد رقم سے اسکر مشینیں، لوڈرز، ٹریکٹر ٹرالی اور چھوٹی کرین خرید لی گئی۔ ایم پی اے ملک احمد خان اور ایم این اے امجد علی خان کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے شہر میں صفائی کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز مہیا کیے تھے۔ کمشنر آصف اقبال چودھری کا گورنمنٹ ڈگری کالج اسپیشل ایجوکیشن میں قائم فیلڈ اسپتال کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوکت سعید، ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر یوسف رانا اور محکمہ صحت کے حکام بھی ہمراہ۔ بایو سیفٹی لیول 3 لیب کا معائنہ کیا۔ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ میاں والی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن ضیاء کا گندم خریداری مراکز کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں ٹارگٹ کا 88% باردانہ تقسیم ہو چکا ہے۔ گزشتہ 4 روز سے گندم کی خریداری کا عمل بھی جاری ہے۔ میاں والی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سعید نوید عالم کا سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی افضل خان بھی ہمراہ۔ سبزی اور فروٹ کی کوالٹی کو چیک کیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی نے موقع پر بولی کرائی۔ اے ڈی سی جی نے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی محمد افضل خان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پارلیمانی سیکرٹری بلدیات اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب ملک احمد خان کا احساس کفالت سینٹر موسیٰ خیل کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر میاں والی فرحان مصطفیٰ بھی ہمراہ۔ احساس کفالت سینٹر پر فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں احساس پروگرام میں حائل رکاوٹوں کو جلد ختم کیا جائے گا۔ ضلعی صدر تحریک انصاف ملتان خالد جاوید وڑائچ کا بہاولپور کا دورہ، ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی بھی ہمراہ۔ ملک اللہ رکھا کھوکھر کو تحریک انصاف تحصیل جلال پور کا صدر تعینات کر دیا گیا۔ ایم پی اے ندیم قریشی نے ملک اللہ رکھا سے حلف کیا۔ آڈٹ کے لیے ٹیکس لا میں ترمیم کر دی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو مختار حسین کا کہنا ہے کہ پہلے گوشوارہ نہ بھرنے والا خود کار سسٹم کے تحت آٹومیٹکلی آڈٹ کے لیے منتخب ہو جاتا تھا، اب قانونی وجوہات پوری نہ کرنے پر آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوگا۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، ایف بی آر نے ٹیکس پیراڈ جنوری، فروری اور مارچ کے سیلز ٹیکس کی پیمنٹ، ریٹرنز اور فیڈرل ایکسائز ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ توسیع کر دی۔ آخری تاریخ 12 مئی مقرر۔ قائد اعظم میڈیکل کالج میں ڈینگی کے حوالے سے سیمینار، ڈینگی کنٹرول ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب جمیل نے تربیت دی۔ وکٹوریہ اسپتال میں ڈینگی سینٹر بھی قائم۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر محمد شیف خان جدون کی زیر صدارت انسدادی ڈینگی کمیٹی کا اجلاس، ممبران صوبائی اسمبلی سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈینگی سے متعلق حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کی انسدادی ڈینگی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی ہدایات کی۔
میپکو حکام کی جانب سے 2 افسران کی تقرری اور تعیناتی کے احکامات جاری۔ چیف انجینئر سید خالد علی چشتی کو جنرل مینیجر ٹیکنیکل میپکو ہیڈ کوارٹر کے اضافی ذمہ داریاں تفویض۔ چیف انجینئر عبدالرحیم سومرو خالی اسامی پر چیف انجینئر ٹی این جی میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان تعینات۔ جلال پور پیروالا میں قبضہ مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ ان ایکشن۔ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور غلام سرور کی سربراہی میں بڑی کارروائی۔ قبضہ مافیا سے 35 کروڑ سے زائد مالیت کی 210 کنال کمرشل اور زرعی سرکاری اراضی واگزار کر لی۔ سینٹرل جیل بہاولپور میں منشیات کے کیس میں آنے والا ملزم جاں بحق ملزم خادم حسین کو 3 دن پہلے طبیعت خراب ہونے پر جیل کے اسپتال سے وکٹوریہ اسپتال شفٹ کیا گیا۔ ٹی بی کی بھی تشخیص ہوئی، میت ورثاء کے حوالے۔ ڈی جی خان میں شیشہ پینے اور بیچنے والوں کے خلاف گھیراتان تھانہ گدائی میں میزاب کیفے پر پولیس کا چھاپا۔ شیشہ پیتے اور بیچتے ہوئے کیفے سے 10 سے زائد نوجوان گرفتار۔ پولیس نے فلیور اور شیشہ قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ بہاول نگر کے نواحی گاؤں جودھیگا میں افسوسناک واقعہ، کتے کے کاٹنے سے ایک ہی گھر کے 5 افراد اور ایک بھینس زخمی، متاثرین کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا۔ آر پی او بہاولپور محمد زبیر درشر کا تھانہ صدر کا دورہ، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، ریکارڈ صفائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ ملتان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، جنوبی پنجاب میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل۔ تیمور الاسلام تحریک انصاف یوتھ ونگ جنوبی پنجاب کے صدر نامزد۔ سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد فراہم کر دی گئی۔ مستحق افراد میں 4000 روپے مالیت کے چیک تقسیم۔ گزشتہ ماہ کے دوران 150 سے زائد مستحقین کو 5 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ روہی نے محروم طبقات کی آواز ایوانوں تک پہنچائی ہے۔ ملتان موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی روہی آفس آمد، روہی کی سالگرہ پر ایسوسی ایشن نے کیک بھی کاٹا۔